واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 47 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ کیا آپ ان قبیلے کے سرداروں کو یہاں بلوا سکتے ہیں؟ انتھونیس نے کہا، ہم ابھی سامنے نہیں آنا چاہتے، خطرہ ہے کہ ہرکل کے مخبر اور جاسوس ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، بوڑھے نے کہا، جب تک تم ہمارے پاس ہو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کسی بھی سردار کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں حلب میں پہنچا دیں گے اور سردار تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ہم تمہیں اپنا لباس پہنا دیں گے اور غریب سے کسانوں اور مزدوروں کے بہروپ میں حلب میں داخل کریں گے۔ ناظرین، تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ حلب جیسے بڑے اور قلعہ بند شہر کو مسلمانوں نے کیوں اتنا نظر انداز کر رکھا تھا کہ وہاں مجاہدین کی نفری آبادی کے لحاظ سے بہت تھوڑی تھی اور یہ چند ایک مجاہدین جزیہ اور محصولات وصول کرنے اور انتظامیہ کا کاروبار چلانے میں مصروف رہتے تھے۔ حلب کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ الجزیرہ کے علاقوں سے بھاگے ہوئے عیسائی قبائل حلب میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ مختلف قبیلوں کے کئی ایک سردار بھی وہاں جا پہنچے تھے یا وقتاً فوقتاً وہاں جاتے رہتے تھے۔ حلب میں ابھی بغاوت اور سرکشی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ انتھونیس، روتاس، لیزا اور یوکلیس جب حلب میں داخل ہوئے تو کسی نے انہیں اچھی طرح دیکھا بھی نہیں کہ کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ اس قسم کے خانمہ برباد پناہ گزین تو حلب میں آ ہی رہے تھے۔ انتھونیس اور اس کے ساتھیوں کو بھی ایسے ہی پریشان حال پناہ گزین سمجھا گیا۔ ان کے ساتھ بوڑھے کے بھیجے ہوئے وہ دو خاص آدمی تھے جو انہیں ایک سردار کے گھر میں لے گئے۔ حلب میں جا کر پتہ چلا کہ جس بزرگ کے پاس یہ لوگ گئے تھے وہ کوئی معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا، بلکہ ان قبائل کا دانشور تھا جسے سردار بھی پیر و مرشد کا درجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انتھونیس جن سرداروں کے پاس گیا انہوں نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بہت ہی عزت اور پذیرائی کی۔ انتھونیس نے ان سرداروں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے 3-4 اور سرداروں کو بلا لیا جو حلب میں ہی موجود تھے۔ انتھونیس نے اپنا مدعا بیان کیا تو اس نے سرداروں کو پہلے ہی تیار پایا۔ اب یہ پلان بنانا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف مارکہ آرائی کی ابتدا کس طرح کی جائے۔ اگر کچھ دیر بات چیت اور بحث و مباحثہ ہوا اور ایک لائحہ عمل تیار ہو گیا، اس کے بعد سرداروں نے اپنے خاص آدمی بلائے اور انہیں کچھ ہدایت دے کر دوڑا دیا۔ 2 ہی دنوں بعد قلعہ حلب میں آنے والے پناہ گزین قبائلیوں کی تعداد بڑھنے لگی اور بڑھتی ہی چلی گئی۔ جو مسلمان مجاہدین شہر میں موجود تھے انہوں نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ ان پناہ گزینوں کے ساتھ ہتھیار بھی آ رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں زیادہ تر برچیاں تھیں اور اس سے زیادہ کمانیں اور تیروں سے بھری ہوئی ترکشیں بھی تھیں۔ بعض ہتھیار تو کھلا مکھلا آئے تھے اور زیادہ تر ہتھیار چھپا کر لائے جا رہے تھے۔ رومی اس شہر سے بھاگ گئے تھے، ان کے مکان اور فوجیوں کی باریکیں خالی پڑی تھی۔ پناہ گزین ان میں آ کر قیام کرتے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ خیمے گاڑنے پڑے۔ انتھونیس سرداروں کو فوجی اور جنگی نوعیت کی ہدایت دیتا تھا اور سردار یہ ہدایت اپنے خاص آدمیوں کو دیتے، اور اس طرح تمام لوگوں تک یہ پہنچ جاتی تھی اور لوگ اس کے مطابق تیاریاں کر رہے تھے۔ انتھونیس اور اس کے کسی بھی ساتھی کو مسلمان تو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ لیزا اور یوکلیس تو شاہی خاندان کے افراد تھے، انہیں مسلمان پہچان ہی نہیں سکتے تھے۔ البتہ یوکلیس کو تقریباً تمام عیسائی سردار پہچانتے تھے، اور یہ بھی کہ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ سردار فوراً انتھونیس کے ساتھ ہو گئے تھے، کیونکہ اس نے ایک قبائلی لڑکی کو قسطنطین کی دست درازی سے اس طرح بچایا تھا کہ تلوار نکال لی تھی، اور اگر محافظ دستے کا ایک افسر درمیان میں نہ آ جاتا تو ان دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک قتل ہو جاتا۔ پھر یوکلیس لڑائی سے پہلے ان قبائلیوں کے لشکر میں گھومتا پھرتا رہتا تھا اور سب کے دلوں میں اس واقعے کی وجہ سے یوکلیس کی عزت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ قبائلی اس کو اپنی عزت و آبرو کا محافظ سمجھنے لگے تھے۔ قبائلیوں کا 30,000 کا لشکر بدل ہو کر ہرکل کا ساتھ چھوڑ آیا تھا، جس کی اور وجوہات تو تھی، لیکن اس میں یوکلیس کا عمل دخل بھی تھا۔ اب وہی یوکلیس اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ کر اور شاہی زندگی ترک کر کے ان کے پاس آ گیا تھا۔ ناظرین، لیزا تو رات کے وقت کبھی باہر نکلتی اور قلعے کی دیوار پر گھوم لیتی تھی۔ یوکلیس نوجوان لڑکا تھا، وہ ایک گھر میں قید رہ ہی نہیں سکتا تھا اور قید رہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اسے مجاہدین میں سے تو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ ایک روز وہ شہر سے نکلا اور ویسے ہی سیر سپاٹے کے لیے ایک طرف چل پڑا۔ اس طرف سبزہ زیادہ تھا اور بڑے گھنے اور خوبصورت درخت تھے، اور وہیں کہیں ایک چشمہ بھی تھا، کچھ کھیت بھی تھے۔ وہ اس طرف جا رہا تھا کہ 4-5 لڑکیاں کچھ دور سے ہنستی کھیلتی آ رہی تھی۔
اس کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ یوکلس نے ان کی طرف دیکھا۔ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی یوکلس کے پاس آئی۔ یوکلس اسے ٹھیک طرح پہچان نہ سکا۔ تم وہی ہو؟ لڑکی نے کہا، میں تمہیں ساری عمر نہیں بھول سکتی۔ تم نے میری عزت بچائی تھی، تم نہ ہوتے تو وہ میرا فرض تھا۔ یوکلس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو تمہاری صورت یاد نہیں رہی تھی۔ وہ بڑی بھولی بھالی معصوم سی اور بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ ابھی تو وہ بمشکل نوجوان ہوئی تھی۔ جذبات کی شدت سے اس نے یوکلس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے محسوس کیا کہ یوکلس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے بہت ہی مختلف ہے۔ لڑکی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر چومے اور پھر بائیں ہاتھ کو غور سے دیکھا۔ یوکلس نے اسے بتایا کہ اس کا بایاں بازو پیدائشی طور پر بیکار اور سوکھا ہوا ہے۔ لڑکی کے چہرے پر اداسی آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں خوابوں میں دیکھتی رہی ہوں، لڑکی نے کہا۔ جب یہ خیال آتا تھا کہ تمہیں ساری عمر نہیں دیکھ سکوں گی تو بہت دکھ ہوتا تھا۔ تم جیسے غیرت مند آدمی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز لگتے ہیں۔ وہ میرا بڑا بھائی تھا جسے میں قتل کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ یوکلس نے کہا، میرا ایک بازو نہیں ہے، پھر بھی میں تلوار، برچھی اور کلہاڑی سے 2-3 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ سنا تھا تم بادشاہ کے بیٹے ہو، لڑکی نے کہا۔ وہ بادشاہ تو بھاگ گیا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں بادشاہی کو ٹھوکر مار کر آیا ہوں، یوکلس نے کہا۔ اس روز تمہاری عزت بچائی تھی، اب تمہارے قبیلے کی عزت بچانے آیا ہوں، اب یہیں رہوں گا۔ لڑکی کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ دوسری لڑکیاں ذرا پرے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائیں۔ وہ سب کہہ کے لگاتی چلی گئی اور کچھ دیر بعد یوکلس اور لڑکی چشمے کے کنارے ایک پھولدار جھاڑی کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو ایک ایک بازو کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس روز کے بعد لڑکی یوکلس سے کئی بار ملی۔ وہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ رات کو بھی وہ یوکلس کے پاس آئی اور دونوں قلعے کی دیوار پر بیٹھے یا ٹہلتے رہے۔ وہ تو جیسے ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے تھے۔ یوکلس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اب تو لڑکی نے اسے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 48 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔